بڑی سرکار کے نام۔ نجیب اس وقت شیخ چلی کے تازہ ترین لطیفوں کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ جو دکان اس دشمن کے نام الاٹ ہو گئی تھی وہی اب اس کے نام الاٹ کر دی گئی تھی۔ اس لیے صبح سے اس نے شیخ چلی کے لطیفے پڑھنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ایک لطیفہ پڑھنے کے بعد قہقہے کے لیے اپنا جبڑا کھولنے ہی والا تھا کہ وہ اندر آئی اور حسب معمول نہایت بے رحمی سے اپنے ننھے کی ناک پونچھتے ہوئے بولی، آج تو لکھ دو بھیا، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، جینا مشکل ہو گیا ہے۔ آج وہ بڑے حاتمانہ موڈ میں تھا اور پھر پڑوس میں رہنے والی اس مہاجر عورت نے کئی بار چکی پیسنے میں اس کی امی کا ہاتھ بٹایا تھا۔ ویسے تھی بھی گوارا، یعنی اگر غریب نہ ہوتی تو اچھی خاصی ہوتی، اور آج تو وہ اسے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دراصل آج وہ اسے میلے کپڑوں اور بکھرے الجھے بالوں سے الگ کر کے دیکھ رہا تھا۔ آج اس نے ہر چیز کو میل اور الجھاؤ سے الگ کر کے دیکھا تھا، اور پھر یہ عورت ہفتے بھر سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اسے کوئی بہت ضروری خط لکھوانا تھا۔ ایک بڑا سا کاغذ لے کر وہ بولا، بیٹھ جاؤ۔ عورت نے سامنے کے کھٹولے پر بیٹھتے ہوئے دعاؤں کا ایک تانتا باندھ دیا اور بچے کو کمر سے اتار کر یوں ایک طرف ڈال دیا جیسے اس نے اب تک چیتڑوں کی ایک گٹھڑی اٹھا رکھی تھی۔ بچہ اپنے ذرا سے میلے ہاتھوں سے باندھ کو نوچنے لگا اور وہ اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ اس کے چہرے کے خطوط تن گئے اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بھنچ گئی۔ پاکستان کی بڑی سرکار صاحب کو لکھنا ہے۔ نجیب نے چونک کر عورت کی طرف دیکھا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ شیخ چلی کے لطیفے چھوڑ کر اس نے خواہ مخواہ ایک بیکار کام اپنے ذمے لے لیا ہے، مگر عورت کی مٹھی اس طرح بھنچی ہوئی تھی اور آنکھوں سے جیسے پتلیاں غائب ہو گئی تھیں۔ کھلے بان میں ٹانگیں پھنسا کر بچہ رونے لگا۔ عورت نے پہلے تو بچے کی پیٹھ پر ایک دھموکہ جڑا اور پھر اسے بڑی بے رحمی سے اوپر کھینچ کر وہیں پٹک دیا۔ بچے کی سامنے پنڈلیوں پر لالی کھنڈ گئی، کئی جگہ سے خون پھوٹ نکلا۔ کتے کا پلا، وہ گرجی، مر نہ گیا وہاں دلی میں، میرے پھوٹے بھاگوں کی طرح موا میرے ساتھ چمٹا چلا آیا۔ بچہ نچلے ہونٹ کو لٹکا کر ماں کی پشیمانی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ چوم لے تو یہ رو دے، مگر وہ نجیب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بچے نے مایوس ہو کر لٹکا ہوا ہونٹ اوپر اٹھا لیا اور باندھ کو نوچنے لگا۔ وہ بولی، تو بھائی ذرا صاف لکھنا کہ صاحب جی پڑھ لیں۔ لکھو کہ جب حضور کا پاکستان بنا ہے تو میں دلی میں تھی، میاں کسی صاحب کا بیرا تھا، میں ایک بڑے گھر میں برتن صاف کرتی تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، 3 لڑکے تھے بڑے پیارے سے گورے سے۔ ایک بار تو نئی پڑوسن نے میرے آنگن میں جھانک کر کہہ دیا تھا کہ یہ صاحب کے بچے ہیں بہن۔ وہ رک گئی اور ننھے کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا، اسے چوما، اس کی پنڈلیوں کو سہلایا اور پھر نہایت بے رحمی سے اس کی ناک پونچھتے ہوئے بولی، یہ بھی کبھی گورا تھا بھیا، ریفیوجی کیمپ میں کالا پھر گئی۔ دکان کی نئی الائٹمنٹ نے اسے بہت عدیم الفرصت بنا دیا تھا، اور پھر شیخ چلی کے لطیفوں کی آدھی کتاب باقی تھی۔ اس نے ناگواری سے کہا، اچھا تو تمہارے 3 بچے تھے؟ اس نے پھر سے بچے کو پرے پٹک دیا، اب کہ وہ ادوائن میں آدھا لٹک کر رونے لگا۔ بپھر کر اس نے بچے کو زور سے اوپر کھینچا اور نیچے فرش پر پھینک دیا۔ بچے نے کچھ دیر تک نچلا ہونٹ لٹکائے رکھا اور پھر مایوس ہو کر اوپر اٹھا لیا، پھر 2 ہاتھوں اور ایک گھٹنے کے بل گھسٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ عورت نے بچے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، وہ انگوٹھے کے ناخن کو دانتوں سے کترتی ہوئی کچھ سوچتی رہی۔ نجیب نے لطیفوں کی کتاب کو اٹھا کر اسی طرح رکھ دیا، ایک پاؤں کو کھینچ کر پھر سے پھیلا دیا۔ تنگ آ کر وہ بولا، آگے کیا لکھوں؟ عورت نے ناخن کے ٹکڑے تھوکتے ہوئے کہا، لکھو کہ اس کے بعد بڑا غضب ٹوٹا۔ ایک دن میرا میاں دروازے سے باہر ہی نکلا تھا کہ کسی نے اسے چھرے سے پھاڑ کر رکھ دیا۔ میں اس وقت ننھے کو دودھ پلا رہی تھی، اسے سینے سے چمٹائے باہر بھاگی تو ادھر سے اکٹھے 10-12 آدمی مجھ پر جھپٹے اور میں دوڑی۔
میں اپنے میاں کی لاش پر سے پھاند گئی اور اس کے ایک ہندو دوست کے گھر گھس گئی۔ اس نے مجھے رسوئی میں چھپا دیا۔ باہر بڑا شور ہو رہا تھا۔ پھر جب شام ہوئی تو وہ ایک ہاتھ میں چریتی اور دوسرے میں چھرا لیے مجھے باہر لے آیا اور بتایا کہ شہر میں مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور فوج اکا دکا بچے کھچے مسلمانوں کو پرانے قلعے میں جمع کر رہی ہے۔ اس نے مجھے صلاح دی کہ گھر سے ضروری سامان لے کر پرانے قلعے میں چلی جاؤں اور پھر وہاں سے پاکستان کی راہ لوں۔ میں اس کے ساتھ ویران گلی میں سے ہوتی ہوئی گھر کی طرف آئی تو میرے میاں کی لاش وہیں پڑی تھی، بس پہلے سیدھی تھی اور اب الٹی۔ آنگن میں آئی اور میاں کے ہندو دوست نے چور بتی جلائی تو میرے دونوں بچے آمنے سامنے انتڑیوں کے ڈھیر لگائے پڑے تھے اور گھر لٹ چکا تھا۔ نجیب ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ تم نے تو ایک لطیفہ کہہ دیا۔ اس نے قلم کو ایک طرف رکھ کر تالی بجائی۔ بچے اپنے سامنے انتڑیوں کے ڈھیر لگائے پڑے تھے۔ واہ، موت کو بھی لطیفہ بنا دینا کوئی دلی والوں سے سیکھے۔ میں نے تو غدر کے لطیفے بھی پڑھے ہیں۔ واہ واہ۔ عورت کا چہرہ فک تھا۔ اس کے نیم و ہونٹ جوالا مکھی کا دہانہ معلوم ہوتے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ تھا۔ وہ نجیب کو اپنی ویران صحرائی آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو تم یہیں کے رہنے والے ہو نا، اس لیے تمہیں بچوں کے پھٹے ہوئے پیٹ سے ابل کر نکلی ہوئی انتڑیاں لطیفہ لگتی ہیں۔ اور مگر نجیب کو تو نئی دکان الاٹ ہوئی تھی اور وہ بھی دشمن سے چھن کر۔ وہ قلم کو انگلیوں میں دبا کر بولا، اچھا تو گھر لٹ چکا تھا۔ وہ ہندو مجھے ریفیوجی کیمپ میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ اب ایک مشین کی طرح بول رہی تھی۔ پھر 3 مہینے کے بعد میں دوسرے لٹے پٹوں کے ساتھ یہاں حضور کے دیس میں لائی گئی۔ والٹن اسٹیشن پر اتری تو پہلے قبروں میں سے گزرنا پڑا۔ یہ عجیب سا شگون تھا کہ جہاں ہم جینے آئے ہیں وہاں بسم اللہ قبروں سے ہو رہی ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، پر مجھے تو اپنے ننھے کے لیے جینا تھا۔ وہ اچانک رک گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ننھا کہاں گیا؟ اس نے نجیب سے پوچھا اور اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ نجیب نے شیخ چلی کے لطیفوں کی کتاب اٹھا لی۔ باہر سے چند زبردست دھماکوں کی آواز آئی۔ عورت نے اندر آ کر بچے کو فرش پر چیتلوں کی گٹھڑی کی طرح پٹک دیا اور بولی، کیچڑ کھا رہا تھا موا کتے کا پلا۔ جھک کر اس نے بچے کے گال پر ایک زور کا تمانچہ مارا اور بچہ اپنے کیچڑ بھرے ہاتھ سے گال کو ڈھانپ کر ماں کو کچھ اس طرح دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، تو کیا اب کیچڑ بھی نہ کھاؤں؟ اب کہ اس نے ہونٹ بھی نہ لٹکایا، بس ایک ناقابل فہم حیرانی سے ماں کو گھورتا رہا۔ اس کی ویران صحرائی آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے ایک ننھا سا سوال تھا، تو کیا اب کیچڑ بھی؟ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے بنچ لیا اور چیخنے لگی، لکھو کہ بڑے سرکار جی، صاحب مجھ نگوڑ ماری کو تو یہاں اتنی پناہ بھی نہ ملی جتنی اس ہندو کی رسوئی نے دی تھی۔ مجھ جنم جنم کی بد نصیب کو یہاں چند دور کے رشتے داروں کے ساتھ بھیج دیا گیا اور رشتے دار مجھے یہاں چھوڑ کر کسی اور ضلع میں چلے گئے۔ میں نے یہاں چکی پیسی، پر بدلے میں جو چٹکی بھر آٹا پایا اس سے 2 جانوں کے دوزخ کیسے بھرتے؟ پھر میں نے ایک فقیر کی قبر ڈھونڈی اور وہاں جھاڑو دینے لگی، پر 2 دن کے بعد اصلی مجاور آ گیا اور اس کم بخت نے مجھے دھکا دے دیا اور میرے بچے کو جو یوں گیند کی طرح اچھالا تو وہ ایک دنسی ہوئی قبر میں جا گرا۔ موئے کے پیارے مریں، جہنم میں جلے اللہ کرے۔ بکو مت۔ نجیب نے نہایت غصے سے چلائی ہوئی عورت کی طرف دیکھا جس کی ایک مٹھی سختی سے بنچی ہوئی تھی اور آنکھوں سے پتلیاں جیسے غائب ہو گئی تھیں اور سارے جسم میں ریشہ بھر گیا تھا۔ نجیب نے جل کر کہا، آہستہ آہستہ بولو، کان کھائے لیتی ہے۔ وقت الگ ضائع کیا اور دماغ الگ چاٹا۔ بتاؤ اور کیا لکھنا ہے؟ بس اب تھوڑا سا لکھنا ہے، وہ بولی۔ بس اب تو یہی لکھنا ہے کہ میں نے نمبردار سے فریاد کی، پر وہ ہرنوں کے شکار پر جا رہے تھے، پوری بات نہ سن سکے۔ پھر میں نے بڑے افسروں کی منت کرنا چاہی، پر میں تو ان کے دروازوں پر دستک بھی نہ دے سکی۔
भीख मांगने का यारा नहीं। मेरी 7 पुश्तें अपने हाथ की कमाई खाती रही हैं। अब मैं जन्म जली उनकी आन को बट्टा क्यों लगाऊं? यहाँ से औरत की आवाज़ फिर से तेज़ होने लगी। और साहिब जी, अब सिर्फ ये कहना है कि कभी आप ही उधर उस कस्बे में आइए तो आपसे और कुछ नहीं, सिर्फ ये पूछूंगी कि आपके पास मेरे लिए और उस बेज़बान के लिए एक हिंदू की रसोई भी नहीं। जब आज़ादी मिली है तो मैंने इस पर कलेजे के टुकड़े चढ़ाए हैं। मैंने तो लीगी पड़ोसनों से सुना था कि आज़ादी मिलेगी तो हर आदमी दूसरे के लिए कुछ न कुछ कर सकेगा, पर अब तो मैं जिसको मदद के लिए कहती हूँ यही टका सा जवाब मिलता है। मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर बड़ी सरकार जी साहिब, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। अगर हजूर ने मेरे खत का जवाब ना दिया तो मैं उस नन्हे को घसीटती हुई पैदल कराची पहुंचूंगी और कहीं न कहीं आपकी मोटर रोककर पूछूंगी। मैं पूछूंगी, क्या पूछोगी कि नजीब, जिसका कलम औरत की तेज़ी गुफ्तार का साथ नहीं दे सका था, कुछ ऐसे गुस्से से बोला जैसे पाकिस्तान की बड़ी सरकार साहिब वही है। औरत की मुट्ठी कुछ यूं भिंच गई थी जैसे उंगलियां हथेली से पार निकल जाएंगी और उसे उसकी गर्दन और कनपटियों पर बहुत सी रगें उभर आई थीं और नन्ना उसका गिरीबान जकड़े उसे अपनी वीरान सहराई आंखों से घूरे जा रहा था। क्या पूछोगी तुम? नजीब ने कलम मेज पर रखते हुए पूछा। मैं पूछूंगी, औरत जैसे किसी खतरनाक साजिश का हाल बता रही थी। मैं पूछूंगी कि हजूर, आपको जो आज़ादी मिली थी उसमें से मेरा हिस्सा भी तो लाइए। ये मैं नहीं लिखूंगा। नजीब ने मेज़ को पाँव से परे धकेल दिया और शेख चिल्ली के ताज़ा तरीन लतीफ़े उठाते हुए बोला, मैंने कौन सा गुनाह किया है कि तुम्हारे साथ मैं भी धर लिया जाऊं? तुमने अब तक जो कुछ लिखवाया है यही तुम्हारी उम्र कैद के लिए काफ़ी है? औरत की मुट्ठी ढीली पड़ गई। तो भैया तुम पहले से बता देते कि ऐसी चिट्ठी लिखने से कैद हो जाया करते हैं। मुझ निगोड़ मारी को क्या मालूम? वो आगे बढ़ी, चिट्ठी उठाकर उसके पुर्जे पुर्जे कर दिए, बच्चे को एक हाथ से खींचकर कोले पर जमाया और जाते हुए बोली, मैं जन्म जली तो समझी थी यहाँ अपना दुख दर्द कहने की आज़ादी है।